بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فلانا عمرو بنت حاکم کا معاملہ نہیں دیکھتی؟ ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائن دے دی اور وہ وہاں سے نکل آئی عدت گزارے بغیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ جو کچھ اس نے کیا بہت برا کیا۔ عروہ نے کہا، آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کے متعلق نہیں سنا؟ بتلائیں کہ اس کے لیے اس حدیث کو ذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ابن ابی زناد نے ہشام سے یہ اضافہ کیا ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرو بنت حاکم کے معاملے پر اپنی شدید ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تو ایک اجڑے جگہ میں تھی اور ان کے چاروں طرف خوف اور وحشت برستی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے منتقل ہونے کی انہیں اجازت دے دی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین کھڑی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اکری جہاں فرمایا راوی کو شک تھا، حلفی معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دو گی، کیا تم نے قربانی کے دن طواف کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ معقل بن جعفر رضی اللہ عنہ کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے تنہائی میں عدت گزاری۔ عدت کے دن جب ختم ہو گئے تو ان کے لیے پہلے شوہر نے ہی پھر معقل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ معقل کو اس پر بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے کہا، جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی کہ دوران عدت میں رجعت کر لے، لیکن ایسا نہیں کیا اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بہن کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکیں تو تم انہیں مت روکو، آخری آیت تک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حائضہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ رجعت کر لیں اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیضہ سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائضہ نہ ہو۔ اس وقت بھی ان سے کوئی تراد نہ کرے، اور جب وہ اس حیضہ سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کرے طلاق دیں۔ پس یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اگر اس کے متعلقہ ثالث کے بارے میں سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری بیوی تم پر حرام ہے، جہاں تک کہ وہ تمہارے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ ابو الجم کے اس حدیث میں لجاج سے یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے دی ہو تو تم اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتے ہو،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوص خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی۔ پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المومنین نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ نہیں۔ 2-3 مرتبہ آپ نے جے فرمایا، ہر مرتبہ جے فرماتے تھے کہ نہیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرعی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہی کی ہے۔ جاہلیت میں تو تمہیں سال بھر تک منگانی پھینکی پڑتی تھی جب کہیں عدت سے باہر ہوتی تھی۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرما لگانے کی اجازت مانگی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرما زمانہ عدت میں نہ لگاؤ، زمانہ جاہلیت میں تمہیں بدترین کپڑوں میں وقت گزارنا پڑتا تھا۔ یا راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ بدترین گھر میں وقت عدت گزارنا پڑتا تھا۔ جب اس طرح 1 سال پورا ہو جاتا تو اس کے پاس سے کتا گزرتا اور وہ اس پر مینگنی پھینکتی، جب وہ عدت سے باہر آتی پس سرما نہ لگاؤ جہاں تک کہ 4 مہینے 10 دن گزر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان عورت جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت تھی۔ اس عرصے میں ہم نہ سرما لگاتے، نہ خوشبو استعمال کرتے اور نہ رنگا کپڑا پہنتے تھے، البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا داغا بنانے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی حیضہ کے بعد غسل کرے تو اس وقت اظفار کا تھوڑا سا عود استعمال کر لے، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کی بھی ممنوعات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، کان کی کمائی اور زنائیہ عورت کے زنا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔